کوئی روٹھے تو روٹھے مدینے والا مصطفیٰ را واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف اسی کی رضا کے لیے میں جتنی دیر گفتگو کروں گا آپ سے بس انہی پابندیوں کے بیچ رہ کے کروں گا. آپ غور کریں, بہت غور سے میری بات سنیے. ہم میں سے اگر کسی کو چند لوگوں نے ووٹ دے دیے ہیں نا, برا نہ ماننا, کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کتنے پد ہوتے ہیں, مگر اتنا جانتا ہوں کہ نیچے سے لے کے اوپر تک جتنے بھی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں سارے خیرات کی کرسی پہ بیٹھے ہیں. بس اتنا جانتا ہوں. سنتری سے لے کے منتری تک جتنے بیٹھے ہیں سب خیرات کی کرسی پہ. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ لگے گا. کسی کی حکومت 5 بیگھے پہ, 10 بیگھے پہ, 50 بیگھے میں, لیکن جانتے ہو عمر اس ذات کا نام ہے جس کی حکومت آدھی دنیا پر تھی. سمجھ گئے میری بات؟ کتنی دنیا پر؟ آدھی دنیا. سارے بولے میرے بچوں, کتنی دنیا پر؟ آدھی دنیا پر. کس کی حکومت؟ حضرت عمر کی حکومت. یہ کون تھے؟ کسی بادشاہ کے بیٹے تھے؟ بولو, کسی وزیر کے بیٹے تھے؟ نہیں نا, بلکہ یہ عام باپ خطاب کے بیٹے تھے. یہ خطاب کے بیٹے تھے. اور خود اپنی ذات کا عالم یہ تھا کہ جب یہ اونٹ چراتے تھے, ان کا اونٹ گم ہو جاتا تھا تو اپنے اونٹ کو نہیں تلاش کر پاتے. اونٹ چراتے تھے, اونٹ گم جاتا تھا تو اونٹ تلاش نہیں کر پاتے تھے. لیکن جس دن حضور کو قتل کے ارادے سے نکلے اور حضور کے قدموں میں پہنچے اور جب پلٹے ہیں دیکھ کر کے اعلان کیا تھا, لوگوں اب جسے سر کٹوانے ہوں وہ محمد کے مقابلے میں آ جائے. کیا بننا ہے اور ہم کیا ہیں, انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہی عمر ابو جہل کے دروازے پر. کون؟ عمر ابن خطاب. کیسے آئے ہو؟ اب بتانے آیا ہوں, میں نے کلمہ پڑھ لیا ہوں. اور کرنے والی بات ہے, بتانے آیا ہوں ان کا کلمہ پڑھ لیا گیا. ہمت ہو تو راستہ روک کے دیکھو. حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آ گئے, یا رسول اللہ نماز کدھر پڑھنی ہے؟ عمر نماز تو یہی پڑھتے. کہا کیوں؟ کا لوگوں سے چھپ کے, تعداد کم ہے نا اس لیے چھپ کے پڑھتے. تو کیا کہا تھا جانتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اب نماز چھپ کے نہیں, نماز کھل کے پڑھی جائے گی, کیونکہ اب حضور کے قدموں میں عمر آ گیا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضور کے قدموں میں, حضور کے قدموں میں ایسا لگتا ہے جیسے یہ کہانیاں ہیں, لیکن حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے جو حضور کے غلاموں نے رقم کی ہے. یہ تاریخ ہے. حضور اب نماز یہاں نہیں پڑھی جانی ہے, کدھر؟ اب حرم میں نماز ہوگی, حرم میں نماز ہوگی. اللہ اکبر. عمر تعداد تھوڑی ہے نہیں یا رسول اللہ, عمر آ چکا ہے. حضرت عمر دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں, کفر کانپ رہا ہے, ٹانگیں لرز گئی ہیں لوگوں کی جو بلال کو کوڑے مارتے تھے, نبی کے چاہنے والوں پہ ستم کرتے تھے, آج دروازے بند کر رکھے ہیں. عمر اعلان کر رہے ہیں جنہیں بچے یتیم کرانے ہیں وہ عمر کے مقابلے میں آئے, جنہیں بیووں کو بیوہ کرانا ہے وہ عمر کے مقابلے میں آئے, جنہیں اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے عمر کا مقابلہ کرے. تاریخ گواہ کے دروازے بند تھے, لیکن آج تاریخ کا ایک فرق اور پلٹ. جب عمر دروازے کھٹکھٹا رہے تھے, اسی ایک گلی کے اندر ایک بچے, ایک عورت کی نگاہ اٹھی, دیکھتی کیا ہے سامنے سے عمر آ رہے ہیں, آواز دے کے کہتی ہے عمر مجھے پہچانا. اللہ اکبر اتنا کہنا تھا. حضرت عمر جو کفر کو چیلنج کر رہے تھے, جب بڑے بڑے بہادر
بہادروں کے ماتھے کا پسینہ بن گئے تھے. جیسی آپ کی نگاہ اٹھی ہے خاتون کو دیکھا ہے, عمر کے ماتھے پہ پسینہ, عمر کے ہونٹ کانپ جاتے ہیں. کون یہ خاتون ہے؟ کوئی بہادر خاتون ہے, جنگجو خاتون ہے. تاریخ میں اس خاتون کا نام حضرت سمیہ بتایا جاتا ہے, حضرت زنیرہ بتایا جاتا ہے. کون زنیرہ ہے؟ اللہ اکبر, یہی زنیرہ ہے. کہتی عمر بتا تو سکی, ایک دن وہ تھا میرا مالک مجھے مار رہا تھا, تب تو آیا تھا اور تو نے کہا تھا کیا بات ہے, تو اس نے کہا تھا یہ حضور کا دامن نہیں چھوڑ رکھی ہے. تب تو نے کوڑے مارے تھے, مار مار کے تھک گیا تھا, لیکن مجھ سے یہ نام نہ چھڑا سکا تھا. اب بتا تو عمر تجھے کیا ہو گیا ہے جس نام کے لیے تو مجھے مار رہا تھا, آج اس نام کے تو دہائی دے رہا ہے, کیا ہوا ہے؟ حضرت عمر نے کہا تھا خاتون چپ ہو جا, اس وقت تک میں نے نہیں دیکھا تھا, اب دیکھ آیا ہوں, اور دیکھنے کا نشہ یہ ہے کہ زلف دیکھی ہے, کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عظمت مصطفیٰ کانفرنس. یار زمیندار ہونا اپنی جگہ, امیر ہونا اپنی جگہ, محمد کا غلام ہونا اپنی جگہ, حضور کا غلام ہونا سب سے بڑی بات ہے. ہاں ورنہ اگر دولت کی تاریخ بتاؤں تو کس کس پہ دولت نہ چلا, مگر یاد رکھنا حضور کا دامن صرف نصیب والوں کو ملتا ہے, بے شک بے شک, سبحان اللہ. نصیب والوں کو ملتا ہے. جی کچھ لوگ اگر وکیل ہیں تو اس وقت تک روٹی نہیں ملتی جب تک جھوٹ کو سچ, سچ کو جھوٹ ثابت نہ کر دیں. جی ہاں دیوان جی ہیں تو اس وقت تک روٹی حلق سے نہیں اترتی جب تک کسی قریب کا خون اپنے اس کے خون کو پسینے میں بدل کے نوچ کے نہ نچوڑ کے نہ پی لے. بہت غور سے میری بات سنیں. مگر ہمیں اپنے قسمت پہ ناز ہے, ہمیں اس وقت تک روٹی نہیں ملتی جب تک مدینے والے کی باتیں نہیں کر لیتے. یہ اپنا اپنا نصیب ہے یار, اپنا اپنا نصیب ہے. کھاتے ہیں تیرے در کا, واہ سبحان پیتے اللہ. ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا, دانا, سبحان اللہ. زور سے دانا ہے تیرا دانا. دانا. ہم تو کھاتے ہی حضور کا ہیں, کھاتے ہی حضور کا ہیں. اللہ اکبر. بہت غور سے میری بات سننا. زمینداری اپنی جگہ, یہی عمر ہے, یہی عمر ہے جن کو اپنے اونٹ کا پتہ نہیں چلتا, ممبر پہ بیٹھے حضور کی غلامی کیا ملی, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. بے شک. حضور کی غلامی مل گئی. اور ایک بات اور بتا دوں, حضور کے عشق کے لیے جو بہت دستار شرط نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے جو امام ہو اسی کے سینے میں حضور کا عشق اترے, جو علامہ ہو اسی کے سینے میں حضور کا عشق اترے. حضور کا عشق ہے, رب کرم کر دے تو پتھروں کے جگر میں اتار دیتا ہے. واہ سبحان اللہ. حضور کا ذکر ہے, رب کرم کر دے تو پتھروں کے جگر میں اتار دیتا ہے. یہ ضروری نہیں. میں اکثر کہتا ہوں ممبر والوں کبھی نیچے والوں کو گالی مت دینا, کبھی سننے والوں کو برا مت کہنا. ہم نہیں جانتے اتنی بڑی تعداد میں کیا پتہ کون ایسا بیٹھا ہو جب دنیا سو جاتی ہو وہ رو کے رات کو اپنے رب کو مناتا. جانتا ہے کسی کو کوئی جب دنیا سو جائے تو کس کے کنیکشن دل کے خدا سے جاتے ہو؟ کبھی گھمنڈ نہ کرنا. اگر مسجد جاتے ہو تو سجدوں پہ گھمنڈ نہیں, زکات دیتے ہو تو اپنی خیرات پہ گھمنڈ نہیں, اگر نیک کام کرتے ہو تو نیکی پہ گھمنڈ نہیں. کبھی مت اترانا. تم نہیں جانتے رات میں کتنے ایسے ہیں جو چھپ کے اتنی بڑی نیکی کرتے ہو جو ہمارے خیال میں. اور ایک بات یاد رکھنا, رب بڑا کریم ہے, بڑا کریم ہے, اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے کہ اگر وہ چاہے تو کتے کو پانی پلانے والی ایک فاحشہ کو جنت دے دیتا ہے. مگر تیرے دل جو سوچ ہے تیرے دل میں کیا گزر رہا ہے وہ بہتر ہونا چاہیے, وہ بہتر ہونا چاہیے. یہی عمر ہے. غور سے سن, اونٹ نہیں ملتا تھا, حضور کے غلام آواز دے کے کہتے اسلام کی فوج لڑ رہی ہے کئی میل فاصلوں پر, مہینوں کی مسافت. حضرت عمر کہتے تھے یا ساری الجمل, ساریا پہاڑ پکڑو, اگر پہاڑ پر نہ چڑھے تو ہار جاؤ. لوگ سناٹے میں. عمر کس سے بات کر رہے ہیں, عمر کس سے بات کر رہے ہیں؟ ممبر سے اتر کے کوئی بات آئی گئی بات ہوگی. 1 مہینے کے بعد لشکر پلٹ گیا. کتنے دن کے بعد؟
ایک مہینے کے بعد پلٹ کر کے آیا. لوگوں نے کہا کرم ہے رب کا اور احسان عمر کا. کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں ہم تو جنگ ہار جاتے ہیں, وہ تو عمر نے آواز دی. کہا کب؟ کہا مہینہ ہو گیا. عمر نے کہا تھا یا ساری الجبل, ساریا پہاڑ پکڑو. کہا عمر نے یہاں سے کہا, ہمیں ایسا لگ رہا تھا ہمارے کان کے پاس عمر بول رہے. لوگوں میں چرچے ہو گئے, عمر منبر پہ بیٹھ کے میلوں دور رات مہینوں کی مسافت تک کا دیکھ لے رہے, دیکھ نہیں بلکہ آواز بھی پہنچا دے رہے. بات چلتے چلتے مکہ شریف آ گئی. مکہ شریف میں آپ کا ایک دوست تھا جو ابھی حالت کفر میں تھا. اس کو پتا چلا کہ عمر یار اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے وہ میلوں کی مسافت تک کا دیکھ لیتا ہے, کئی میل دور اپنی آواز پہنچا دیتا ہے. مکے سے سفر کر کے مدینہ شریف آیا. آنے کے بعد کا لوگوں عمر کہاں ہے, عمر کہاں ہے؟ کسی نے کہا لہجہ سنبھال کے بات کر, وہ امیر المومنین ہے, زبان سنبھال کے بات کر, اس وقت کا بادشاہ ہے عمر, آدھی دنیا کا حکمران ہے عمر. اس نے کہا تمہارے لیے حکمران ہوگا, میرا تو یار لگتا ہے, بچپن کا ساتھی ہے, کدھر ملے گا عمر؟ کہا جاؤ مسجد نبوی چلے جاؤ. جب وہ گیا عمر, حضرت عمر مسجد سے نکل رہے تھے, اس نے گلے میں ہاتھ ڈالا, کہنے لگا یار عمر بتا تو صحیح, کل بھی تو تھا آج بھی تو ہے, کل تیرا اونٹ گم جاتا تھا تو ہم تلاش کر کے لاتے تھے, آج بھی تو عمر ہے, یہاں بیٹھے بیٹھے سنا کے کئی میل دور تک کا دیکھ لیتا ہے. آپ نے کہا تو نے سچ ہی سنا ہے. اس نے کہا تھا عمر بتا تو صحیح, پہلے بھی تو تھا آج بھی تو ہے, پہلے تجھے نہیں دکھائی دیتا تھا, اب کیا بات ہے کہ میلوں دور کا دیکھ لیتا ہے؟ عمر نے کہا تھا ارے سن, جب تک تیرے یار تھے کچھ نہیں دیکھتے تھے, جب سے ان کے یار ہو گئے کہ زمانہ دیکھ. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. یہی عمر ہے, بدلو اپنے آپ کو یاد, یہی عمر ہے. آدھی دنیا کا بادشاہ مقام تہامہ میں پہنچے, کھڑے ہو کے رونے لگے, کھڑے ہو کے رونے لگے. کون رو رہا؟ آدھی دنیا کا بادشاہ. جب روئے نا, کسی نے کہا کیا بات ہے عمر, آدھی دنیا پہ حکومت ہے, تیرا ڈر اتنا کہ شیر بکری ایک جگہ پانی پیتے, اتنی جرت والا عمر رو رہا ہے جس کے سامنے روم اور کیسر تھر تھر کانپ رہے, وہ رو رہا ہے. کہنے لگے ہاں اس زمین کو دیکھ کے مجھے کچھ یاد آ رہا. کہا کیا؟ ایک دن میں اس زمین پہ اپنے باپ کے ساتھ آیا تھا اور 5 اونٹ میرے باپ نے میرے ہاتھ میں کہا تھا یہ لائن لائن, کہتے میں 5 اونٹوں کو لائن لائن لگا پا رہا تھا, ایک کو آگے کرتا تھا دوسرا پیچھے ہو جاتا تھا, اسے آگے کرتا تیسرا پیچھے ہو جاتا. کہا 5 اونٹ ایک لائن میں نہیں لگ رہے تھے. کہنے لگے کل بھی عمر تھا آج بھی, کل 5 اونٹ لائن میں نہیں تھے, آج آدھی دنیا عمر نے لائن میں کھڑی کر دی. رو کیوں رہے؟ کہنے لگے میری کوئی اوقات نہ تھی, جو کچھ بھی اوقات ملی ہے نا یہ حضور کے نالین کے صدقے میں ملی. کس چیز پہ گھمنڈ ہے؟ زمین, یہ دولت, یہ جائیداد, کیا ہے یہ؟ کچھ بھی. خود سوچو, جاؤ اپنی حویلی میں جا کے دیکھو, اگر پرانے زمیندار ہو نا تو کبھی اپنے دروازے پر نشان دیکھنا کتنی تختیاں بدل گئی. تمہارے باپ سے پہلے تمہارے دادا کے نام کی تختی تھی, اس سے پہلے تمہارے پردادا کی تختی, اس سے پہلے تمہارے لکڑ دادا کی تختی, اس سے پہلے جھکڑ دادا کی تختی. آج تمہارے نام کی تختی ہے, کل تیرے بیٹے کے نام کی ہوگی, پھر وہ چھٹے گی, تیرے پوتے کے نام کی آئے گی, پھر وہ بھی ہٹائی جائے گی, پھر پر پوتے کے نام کی لگے گی. مجھے بتا حویلی وہی رہے گی, تختیاں بدلتی رہیں گی. تختیاں بدلتی رہیں گی, حویلی وہی رہے گی, زمین وہی رہے گی, مکان وہی رہے گا, لیکن تم نہیں رہو گے. پھر کس چیز پہ کھڑے, کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میرے سامنے کوئی ٹک سکتا ہے, میرے سامنے کوئی بیٹھ سکتا ہے, تھانے میں جاؤں تو فلاں کھڑا ہو جاتا ہے, یہ بھی کوئی وجود ہے, یہ بھی کوئی بات ہے کہ تیرے آگے کوئی نہیں ٹکتا. کسی نے کہا تھا بڑا کون ہے, تو کسی نے کہا بڑا وہ ہے جس کے آگے سارے چھوٹے لگے. ایک عقل مند نے کھڑے ہو کے کہا نہیں, بڑا وہ نہیں جس کے آگے سارے چھوٹے لگے, بڑا وہ ہوتا ہے جس کے آگے کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے. وہ سب سے بڑا ہوتا ہے جس کے آگے کوئی چھوٹا نہ لگے. اور وہ کون ہے؟ وہ تیرے میرے نبی کی ذات ہے.
تجھے تھی تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی یوں کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان اگر وہ بولنے پہ آ جائیں تو بڑے بڑے اچھے گونگے نظر ان کی فصاحت اور بلاغت کے آگے کسی کی زبان نہیں چلتی تھی لیکن گرم کرنے پہ آئے اللہ اکبر عرب کی گرمی ہے شدت کی دوپہری ہے تپتی ہوئی دھوپ ہے زمین آگ اگل رہی ہے اچانک ایک خاتون آئی اشارہ کیا حضور سائے سے اٹھے جا کے اس خاتون کے پاس کھڑے ہو گئے اللہ اکبر تھوڑی دیر نہیں بہت دیر تک وہ خاتون بات کرتی رہی صحابہ اشارے کر رہے ہیں آقا آ جائیے ترگمی تیز کی ہے سرکار آ جائیے حضور نہیں ہٹے اپنی جگہ سے جب تک وہ عورت خود نہیں چلی گئی حضرت عمر قریب آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ کس سے بات کر رہے تھے جانتے ہیں یہ پاگل عورت ہے اسے کوئی منہ نہیں لگاتا ہے آقا اس سے آپ نے اتنی دیر بات کیوں کی ہے آقا یہ تو دیوانی ہے میرے نبی کے جملے سننا آقا نے کہا تھا عمر جس سے کوئی بات نہیں کرتا اس سے بات کرنے کے لیے محمد دنیا میں آیا سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا تیرے آگے کوئی نہیں دکھتا میرے حضور نے کہا تھا جسے کوئی منہ سے نہیں لگاتا اسے منہ لگانے کے لیے میں آیا تو بڑا وہ نہیں جس کے آگے دنیا چھوٹی لگے بڑا وہ ہے جس کے آگے کوئی چھوٹا نہ لگے تاریخ پڑھو نا آپ خدا کی قسم حضور نے اور ایک بات یاد رکھنا یہ تاریخ اور قاعدہ بھی ہے مولانا طالب صاحب یہ قاعدہ بھی ہے بات منوانے کے لیے ساتھ بات منوانے کے لیے ساتھ منوانی پڑتی ہے بندہ خود چوری کرے اور کہے چوری نہ کرو تو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں مسعود کی دال کوئی غریبوں کی زمین پہ قبضہ کرے اسے بیچ باچ کے حج کرنے جائے تو لوگ منہ پہ کہتے تھے سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی کہہ دیتے نا منہ پہ تو پتہ کیا چلا کہ پہلے ذات منواؤ پھر بات منواؤ یعنی بات کا وزن ذات سے بنتا ہے لیکن خدا کی قسم قربان جاؤں اپنے نبی ذات کیسی بھی ہو ان کی بات کرنے لگ جائے تو عزت والی ہو جاتی ہے ہر بات کو وزنی بنانے کے لیے ذات کا اچھا ہونا ضروری ہے لیکن ذات کو اچھا کرنے کے لیے ان کی بات کرنا ضروری ہے حضور کی باتیں کرو تو قسم خدا کی کتنے بھی نکمے ہو دنیا تمہیں عزت دے دے یہ میرے حضور کی ذات کی برکت ہے ان کے ذکر کی برکت ہے ورنہ کریکٹر کے لیے زندگی کے لیے اخلاق کے لیے حضور نے پورا ضابطہ دیا 40 سال تک اپنی ذات پر کتنے سال تک 40 سال تک ذات منوائی اور 40 سال کے بعد اعلان اسی جگہ پہ کچھ لوگ ہمارے سنی بھائیوں کو بہکاتے ہیں کہتے ہیں انہیں نبوت 40 سال کے بعد ملی ان کدھوں سے یہ کہہ دو میرے نبی نے فرمایا کنتو نبی و آدم بین الوالد 40 سال کی بات کرتے وہ تو یہ کہتے میرے نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی تیار کی جا رہی تھی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی تیار ہو رہی تھی یعنی آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں جب پتلا بنایا جا رہا تھا میں تب بھی نبی تھا عقیدے سے بیٹھا ہے لیکن دل دکھتا ہے یار ساری امتیں اپنے نبی کی تعریف کرنے پہ لگی ہے ایک ہم ہیں کہ میٹر لیے گھوم رہے ہیں حضور کو یہ آتا یہ نہیں آتا یہ آتا یہ نہیں آتا شرم آنی چاہیے رب نے کیا کہا قرآن میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ محبوب جو تجھے نہیں آتا تھا وہ ہم نے سکھا دیا اب کمی کیا رہ گئی اسی پہ مولانا حضرت نے لگائی اور یہ کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں سبحان اللہ سبحان اللہ آگ لگے ایسے لوگوں کو جو امت کو اس فتنے میں ڈال رہے حضور کو یہ آتا تھا یہ نہیں آتا تھا حضور اس کی شفاعت کریں گے اس کی نہیں کریں گے یہاں تک لکھ دیا بدماشوں نے کہ معاذ اللہ نبی اپنی بیٹی بھی نہیں بچا سکتے حیرت نہیں آتی جاؤ کسی عیسائی سے جا کے کہو کہ تمہارے عیسیٰ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تم زندہ بچ کے نہیں آ سکتے ہو جاؤ جا کے
کسی بھی عیسائی سے کہنا کہ تمہارے نبی میں یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، ٹکڑے کر کے بھیجے گا. اور تو ہماری مسجد میں بیٹھ کے ہمارے سامنے کہے معاذ اللہ نبی کو یہ نہیں آتا تھا وہ نہیں آتا تھا، اور ہماری قوم اس جماعت میں رشتے کرے، ان کی بیٹیاں لے، ان کو بیٹیاں دے. غیرت آنی چاہیے. یاد رکھیے گا ڈاکٹر اقبال نے ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہتی تھی اور کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. واہ سبحان اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. سبحان اللہ. بے شک. ابھی آپ یہ شعر سنا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سکی. نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. حضور آئے، قسم خدا کی اوقات کچھ نہیں تھی، ہماری اوقات کچھ نہیں تھی اگر حضور نہ ہوتے. علماء سے جاؤ، کسی یہودی کی تاریخ پڑھو، عیسائی کی تاریخ پڑھو، جس امت کی چاہو تاریخ پڑھ لو. اگر گناہ کر دیتے تھے یا تو دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا یہ فلاں گناہگار کا دروازہ ہے، یا ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے. حضور آئے، تم نے راتوں میں گناہ کیے لیکن لکھا نہیں گیا. تم نے رب کو ناراض کیا، تمہاری چوکھٹ پہ نہیں لکھا گیا. تم نے رب کی نافرمانی کی، تمہارے ماتھوں پہ نہ لکھا گیا. جانتے ہو کس لیے؟ رب نے وعدہ کیا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رسولا. محبوب میرا وعدہ ہے جب تک تو ان کے بیچ رہے گا میں انہیں عذاب نہیں دوں گا. آج جو بچ رہے ہو یہ تیرا کرم نہیں ہے، یہ مدینے والے کا قدم. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. ہماری قوم اندھی ہوتی جا رہی ہے. میں صرف اتنا کہوں گا جاؤ پکڑ کے لاؤ کسی بھی نجد کی بدماش اولاد کو. چیلنج ہے میرا، حضور سے زیادہ پیر رویا ہو تمہارے لیے، حضور سے زیادہ پیر رویا ہو، حضور سے زیادہ کسی نے آنسو بہائے ہو تو مجھے بتایا جائے. تاریخ پر گالی آ رہی ہے. اللہ اکبر. حضور عبادت کے لیے غار میں جاتے تھے. بہت غور سے سننا، میں حضور کا کردار بتا رہا ہوں. غار میں جاتے تھے، پہلی بار جبریل آئی. حضور کے بعد جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جبریل نے آ کے کہا اقرا، محبوب پڑھو پڑھو. ہم نے اس اقرا کے راز کو نہیں سمجھا. بہت غور کرنا میری ماں، اقرا کے راز کو نہیں سمجھا. حضور اس زمین پہ آئے تھے جہاں کی زمین بھی پتھر تھی اور دل بھی پتھر تھے. توجہ ہے مولانا اختیار صاحب؟ تاریخ لے لیے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی، تقدیر پوری نہ ہوئی. اقرا کا مطلب سمجھیے. حضور جس زمین پہ آئے وہ زمین بولو پتھر کی، لوگوں کے دل بھی کیسے پتھر تھے. بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. میری بیٹیاں میری بات سنیں، بہت غور سے سنیں. آج ایک فتنہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے. ارتداد کا، بیٹیاں دھرم چھوڑ رہی ہیں اور عشق کے طوفان میں اندھی ہو کر کے نہ جانے کس کس کے گلے پڑ جا رہی ہیں. پھر کچھ دن کے بعد روڈوں پہ پڑی مل رہی ہے، کبھی بیگ میں مل رہی ہے، کبھی کٹی ٹرین میں مل رہی ہے، کئی نالیوں میں مل رہی ہے، کئی لاشیں جلا دی جاتی ہیں، کئی موم بتی میں پیک کر دی جاتی ہے. میری بیٹی سن تو صحیح، جب حضور نہیں آئے تھے تیری اوقات کیا تھی؟ تجھے قتل کرتے ٹائم باپ کا ہاتھ نہیں کامتا تھا، ماتھے پہ پسینہ نہیں آتا تھا. تجھے پیدا کرنے کے بعد جس کے گھر میں پیدا ہوتی تھی وہی دفن کر دیا جاتا تھا. آج دنیا تعلیم گاتی ہے، جس کی تعلیم کے چرچے ہیں. اگر اس ملک کی بات کی جائے تو اس ملک کی برطانیہ کی اپنی حقیقت یہ تھی کہ کسی کمزور کو جینے کا ادھیکار نہیں تھا. اگر کوئی بچہ کمزور پیدا ہوتا تو گورنمنٹ کا حکم یہ تھا کہ سگی ماں بچے کو لے کر کے جاتی، پہاڑ سے نیچے پھینک دیا کرتی تھی. بچہ مر جایا کرتا تھا. مضبوط بچہ ہوتا تو اس بچے کو جینے کا ادھیکار تھا. سوچ تو سکی، نہ بیٹی زندہ رہ سکتی تھی نہ کمزور زندہ رہ سکتا تھا. اسی برطانیہ کی تاریخ ہے. ایک ماں کو خدا نے بیٹے سے نوازا، جب اس کی گود میں بچہ آیا بڑا کمزور بچہ تھا. حکومت کا پیغام آ گیا کہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، اگر کمزور رہے گا ملک کی کمزوری کا سبب بنے گا.
چائی سے جا کر کے پہاڑ سے پھینک دے. ماں ہوتی ہے یار. اگر کانا بیٹا ہو تب بھی ماں کے لیے چاند ہوتا ہے, کالا بیٹا ہو ماں کے لیے سورج ہوتا ہے, ابائج بیٹا ہو ماں کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے. ماں کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے. حکم آیا ہے حکومت کا, بیٹے کو پہاڑ سے جا کے پھینکو. ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا, پہاڑ کی چوٹی پر گئی, جا کے نیچے کو جھانک کے دیکھا, گہرائی تھی. ماں کا دل تڑپ گیا, رونے لگ گئی. کہتی بیٹے اگر حکومت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تجھے سینے سے لگا کے پالتی, پوری زندگی کاندھے پہ رکھتی. اے میرے بیٹے مجبوری ہے, کیا کروں. ماں نے یہ کہہ کے بیٹے کو جب سینے سے جدا کیا, پہاڑ سے نیچے پھینکا, ماں کے ہاتھ اٹھ گئے. رو کے کہا تھا یا اللہ کب تک یہ بیٹے مارے جائیں گے, کب تک کمزور مارے جائیں گے. خدا کی قسم جب یہ صدا نکلی اس کے دل سے, 12ویں تاریخ کو مکے سے اعلان کیا گیا تھا اب کوئی کمزور نہیں روئے گا. زندگی دینے کے لیے عبداللہ کا لگتے جگر آ گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, سرزمین سیل پور, نوجوانان سیل پور. بہت کوئی اوقات نہیں تھی, صرف مسلمانوں پہ نہیں پوری انسانیت پہ کرم کیا ہے میرے. یہ جو ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کے نا پیلا جبہ پہن کے بکواس کرتے, سامنے آ قسم خدا کی حضور کی سیرت پر یہی کہتا اٹھے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجات کرنے. خدا کی قسم ہمارا نبی وہ ہے جس نے سر جھکانا نہیں سکھایا, جس نے سر اٹھانا سکھایا. کمزوروں کو زندگی حضور کی وجہ سے. یہ برطانیہ کی تاریخ ہے, پھر عرب کی تاریخ ہے. باپ بیٹی کو قتل کرنے ایک دن میں حضور ہے. بہت غور سے سنو, توجہ ہے سارے لوگ. ابھی تھکے تو نہیں پیچھے والے لوگ, نہیں تھکے, اللہ سلامت رکھے. اور حضور کا ذکر ہے, حضور کا ذکر ہے. وہ کہا تھا کسی نے نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں. قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے ہیں. یہ تھی برطانیہ کی تاریخ. اب دیکھیں یہاں پر حضور کی بات ایک سے آپ بیٹیوں میری بات بہت غور سے سنو. جب سر سے دوپٹہ اترنے لگے نا تو یہ بات یاد آئی. جب جی چاہے نا دنیا کے فیشن میں ڈوبنے کا تب یہ بات یاد آئی. صحابی حضور آکے حضور کے قدم میں بیٹھے, نام ہے دحیہ کلبی. کہتے ہیں رسول اللہ ابھی ایمان کی بات, کہتے ہیں بڑا گناہ کیا میں نے زندگی میں, کیا میں بخشا جاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا دحیہ توبہ کر لیا, بخشوانا میرا کام. حضرت دحیہ کلبی نے اپنے کفر سے توبہ کی اور اسلام کے دامن میں آئے. جیسی دامن میں آئے نا پھر ہچکی بھر کے رونے لگے. بہت غور سے بات سنی, ہچکی بھر کے رونے لگے. حضور نے فرمایا دحیہ اب کیا ہوا؟ کہتے ہوئے جی گناہ بہت بڑا ہے, لگتا نہیں بخشا جا سکتا. جبریل آ گیا, محبوب دحیہ کلبی سے کہہ دو اگر اس نے توبہ کر لی نا تو اللہ پچھلے سارے مارے گا دے گا. تو حضور فرمانے لگے دحیہ اللہ کہتا ہے جس نے پچھلے سے توبہ کر لی میں آئی میں اس کو نہیں کروں. کہتے حضور کو نہیں بہت بڑا ہے. حضور نے فرمایا بتاؤ کیا ہوا؟ کہتے حضور میں نے نا اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا. یہیں رک کے ایک بات, پہلے زندہ دفن کیا جاتا تھا پیدا ہونے کے بعد. پہلے بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد ماری جاتی تھی, آج بیٹیاں پیدا ہونے سے پہلے ماری جاتی. غلط نہیں کہہ رہا, جو ڈاکٹر ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں. صرف اس خطرے سے بیٹیوں کو ماں کے شکم میں مروا دیا جاتا ہے کہ اس کا جہیز دینا پڑے گا, اس کی شادی کرنی. کئی ڈاکٹروں کی رپورٹیں میرے پاس ہیں اور کئی سارے ڈاکٹرز میرے رابطے میں رہتے ہیں.
لوگ جا کے کہتے ہیں جو چاہے قیمت لے لو، قتل کرو، ہمیں بیٹی نہیں چاہیے۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جو ماں کے شکم میں پل رہی ہے اس کا قصور کیا ہے؟ یہی کہ یہ ایک بیٹی ہے، اس کی اتنی غلطی ہے کہ یہ بیٹا نہ بن سکی؟ تم اپنے رب کی تخلیق سے لڑ رہے ہو اور اس کے فیصلوں سے ٹکرانا تمہیں بربادی سے نہیں بچا سکتا کوئی۔ قرآن یہ کہتا اللہ جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے بیٹا دے، اور جسے نہ چاہے اسے کچھ نہ دے۔ بیٹی ہے تم مروا رہے ہو، کیا تم نے بے اولاد والوں کو دیواروں میں سر مارتے نہیں دیکھا؟ کس مزار پہ نہیں گئے اللہ ایک اولاد دے دے، بیٹا نہ صحیح بیٹی دے دے۔ بھیک مانگتے دیکھا ہے میں نے لوگوں کو، جب انہیں دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے۔ میں نے کہ ایک یہ ہے جنہیں کچھ نہیں ملا تو تڑپ رہے ہیں، ایک وہ ہے جو بیٹیوں کو ماں کے شکم میں مار دیتے ہیں۔ تجھے کیا لگتا ہے جس بیٹی کو تو نے ماں کے شکم میں مارا اس کو کوئی نہیں جانتا تھا؟ کئی بار تو ایسا ہوا جب بچیاں ماں کے شکم میں بڑی ہو جاتی ہیں، دواؤں سے نہیں ماری جا سکتی، ان کو کاٹ کاٹ کے جسم سے نکالا جاتا ہے۔ وہ بتا تو صحیح، تیرے پیر میں کانٹا لگ جائے تیری آنکھ نکل جاتی ہے، ناخون کاٹتے وقت بلیڈ لگ جائے تیری چیخ نکل جاتی ہے، پیر میں شیشہ لگ جائے لنگڑا کے چلتا ہے، اتنے سے زخم سے تیرے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ بتا تو صحیح جس بیٹی کی ماں کے شکم کے اندر پیر کاٹے جاتے ہوں گے اس بیٹی پہ کیا گزرتی ہوگی، جس کے اعضاء کے ٹکڑے کیے جاتے ہوں گے اس پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اور یار تیرے پاس زبان ہے، تو چیخ کے کہتا ہے، ٹھوکر لگے تو کہتا ہے ہائے ماں، کانٹا لگے تو کہتا ہے ہائے ماں، درد ہو تو کہتا ہے ہائے ماں۔ بتا تو صحیح وہ بیٹی جو شکم کے اندر ہے جس کو کاٹا جا رہا ہے وہ کسے پکارے گی، کس کو آواز دے گی؟ تو یاد رکھ اسے کوئی سنے نہ سنے لیکن خدا کی قدرت سن رہی ہے، خدا کی رحمت دیکھ رہی ہے۔ اگر تیری وجہ سے کوئی بیٹی پیٹ میں ماری گئی اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک اس کی ایک ایک آنکھ کی قیمت نہ لے لے گا۔ اور یاد رکھ میں اس لیے کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں آ کر مانیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ آج بھی ماری جا رہی ہے، فرق ہے کل بچپن میں ماری جا رہی تھی، آج نکاح کے بعد ماری جا رہی ہے۔ بہت اچھا ابھی چند دن پہلے کی خبر ہے، ایک بچی کو صرف اس لیے نکال دیا گیا گھر سے کہ وہ سسرال والوں کی من پسند کا بیڈ نہیں لائی، ان کی پسند کا صوفہ نہیں لائی تھی، ان کی پسند کا سامان نہیں لائی تھی۔ خدا کا واسطہ یار ختم کرو یہ تماشے، ختم کرو۔ ہم نہیں بدلیں گے نا کچھ نہیں بدلے گا۔ سن لینا میری بات، اگر ہم نہیں بدلیں گے تو یہ پھر کچھ نہیں بدلنے والا۔ ختم کرو یار، بیٹی کے آنسو نہیں دیکھے جاتے، نہیں دیکھے جاتے آنسو یار۔ کسی کو خالی ہاتھ بھی لے کے آپ پھر دیکھ خدا کتنا دے۔ ایک روایت کے مطابق 9 نکاح فرمائے، دوسری روایت کے مطابق 11 نکاح ہے نا، 9 لے لو یا 11 لے لو، ایک روایت دکھا دو جس میں حضور نے جہیز مانگا۔ ایک تو یہ کہہ رہا ڈھولک بجا رہا مسجد پہ آ گئی، اس جگہ پہ نماز پڑھا تو کہہ رہا 10 دن مسجد سے اور لے جاؤ، ڈھولک نہیں بجے گی۔ یہ ہے ہماری حقیقت بھائی، سچ ہے ہم ان کے نام پہ زندہ ہیں، یہ بھی سچ ہے کہ انہی کے نام پہ بخشے جائیں، لیکن اتنی سچائی اور بنا جو کردار ان کا تھا وہ کردار اپنا بننا ہے نا۔ آپ کے گاؤں میں تقریباً 3000 آبادی کافی ہوتی ہے، ووٹ کم ہوتے ہیں آبادیاں زیادہ ہوتی ہیں، بڑا مزہ آتا ہے ہمیں آپس میں ووٹ بھی کٹواتے رہتے ہیں، آپس میں کاٹتے رہتے ہیں، اپنے لوگوں کو جس سے باہر کرتے رہتے ہیں،
فرمایا اسے ہاتھ مار دو، اس لیے کہ جو حضور کی امت کا نہیں ہو سکتا وہ تمہارا نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت اچھا. جو امت کا نہیں ہو سکتا وہ تمہارا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے خیال رکھ بھائی، تو جیتے یا ہارے یہ تو رب کی تقدیر ہے. اللہ کو کیوں دکھانا؟ پھر دھنیے 5 سال رہے گی، 2.5 سال میں بھی مر سکے بہت اچھی بات. اور اگلے دن بھی کوئی گولی چوری رسول کی رضا کے لیے، صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے. بھائی میں جو بات عرض کر رہا تھا، توجہ کرے میری بات. اللہ توفیق دینا کسی سے ڈیمانڈ کئی بیٹیاں مار دی اور ایک بچے کا آیا، اس نے کہا مولانا اللہ نے 2 بیٹیاں دی. کہتی میرے باپ نے مشکل سے رخصت کیا تھا مجھے، مشکل سے رخصت کیا تھا. وہ کہتی ہے لیکن میں تو 1 سال ہو گیا باپ کے گھر. کہتی میرا باپ مجھ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا نکل میرے گھر سے کیونکہ اس کی بیٹی، لیکن مجھے ہی پتا میرے باپ کتنی مشکل سے گزارے گا. میں نے کہا بات کیا؟ اس نے کہا تحقیق کر دیں آپ کے میرا شوہر لینے آ گیا. میں نے کہا وجہ کیا؟ اس نے کہا خدا نے 2 بیٹیاں دی. اس بات پہ ساس ناراض ہو گئی کہ تیرے پیٹ میں بیٹیاں بیٹا کیوں نہیں ہے. اس بنیاد پہ میرا شوہر مجھے بلانے نہیں آیا. اے میری بیٹی، میری بہن، آج تو ساس ہے، کل کسی کی بیٹی بھی تھی. اپنا قلب دیکھ لیا کر، کسی کی بیٹی پہ ستم نہ کر. آج تو کسی کی بیٹی پہ ستم کرے گی، کل تیری بیٹی کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا ہر بندہ چاہتا ہے میری بیٹی شہزادیوں کی طرح زندگی گزارے، میری گھر کی بہو نوکرانی کی طرح زندگی گزارے. یاد رکھیے گا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے نصیب اچھے ہوں تو ذمہ داری تمہاری بنتی ہے تم دوسرے کی بیٹی کو عزت دو. اللہ تمہاری بیٹی کو عزتوں کے تاج عطا فرمائے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. حضرت داغیہ کل بھی ہے، آ کے بیٹھ کے بات پڑ جائے گی. وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. آ کے بیٹھ کے یا رسول اللہ کو نہیں بول کیا 70 بیٹیاں ہماری کافر کا دل نہیں پسیجا، لیکن 2 بار حضور ہاتھ کام گئے. میرے حضور نے فرمایا کام کہنے لگا یہ جو آخری بیٹی ماری ہے اس سے پہلے میں اپنی 7ویں بیٹی کو نا کنویں میں پھینکنے گیا. کہتے میں نے جب کنویں میں بیٹی کو پھینکا نا اس نے اچھالا لیا باہر آئی. اس نے کہا تھا میرے ابا میں ڈوب رہی ہے. بس اتنا سننا تھا حضور کی ہچکی بدل گئی. حضور فرماتے ہیں پھر کیا اس بیٹی نے کیا کہا حضور جب اوپر اٹھی نا اس نے ابا مجھے بچا لیا، ابا مجھے بچا لیا. حضور کی نبوت والی آنکھیں برس گئی. کہتے یا رسول اللہ ابھی اس غم سے ابھرا نہ تھا کہ پردیس جانے لگا خدا نے پھر بیٹی دے دی. مختصر بتا رہا ہوں. کہتے خدا نے پھر بیٹی دے دی. وہ بیوی نے چھپا کے اسے 7 سال پالی. کہتے یا رسول اللہ بچی بڑی ہو گئی. میں گھر آیا نا ایک دن دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ بند تھا. میں نے کہا کون؟ کہا کہ تو کون؟ کا میں اس گھر کا مالک ہوں. اندر سے آواز آئی اگر تو اس گھر کا مالک ہے تو میں مالک کی بیٹی ہوں. کہا اتنا کہہ کے دروازہ کھلا. بچی میرے قدموں سے لپٹ جاتی ہے. یا رسول اللہ وہ پہلا پیار بیٹی کا کبھی قدموں سے لپٹتی کبھی دامن کھینچتی. کہتی تھی ابا پردیس گیا تھا 7 سال ہو گئے. امی کہتی تھی تو پردیس گیا ہے. ابا جب میں کسی کے بچوں کو باپ سے پیار کرتی دیکھتی تھی تیری یاد آیا کرتی تھی. اے میرے باپ اس دن کا بڑا انتظار تھا. اٹھا مجھے سینے سے لگا لے. کہتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی کا لہجہ تھا میں پریشان ہو گیا. مجھے نفرت تھی بیٹی سے مگر حیرت تھی یا رسول اللہ بچی اپنی زندگی کے دکھ درد سناتی رہی لیکن مجھے کوئی ترس نہیں آیا. اتنا سنا نبوت والی آنکھیں برستی جا رہی ہیں. حضرت عمر کو جلال آ گیا. کہتے دہیا زبان بند کر دیکھتا نہیں حضور کس درد کے ساتھ رو رہے ہیں. آقا نے فرمایا عمر چپ ہو جا. دہیا بتا پھر کیا کیا اس بیٹی کے ساتھ؟ کہتے یا رسول اللہ میں نے بچی کو دھکا دیا اپنے بستر پہ لیٹ گیا. یا رسول اللہ جب رات آئی ہے میری
بچی میرے پیر دبانے بیٹھ جاتی ہے، رات کو چادر اڑاتی ہے، صبح کو یا رسول اللہ سویرے آئی، میرے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میرے ماتھے کو بیٹی نے چوما ہے، کہتی ابا اٹھ جا سویرا ہو گیا ہے۔ یار جو بیٹی والے ہیں وہ احساس کریں گے، تم پردیس سے واپس آتے ہو سب سو جاتے ہیں، بیٹیاں جاگتی رہتی ہیں، اگر تم رات کو آتے ہو کہتی ابا ٹھہر جا گرم روٹی بنا دیتی ہوں۔ اگر بیٹی کتنی غریب کیوں نہ ہو، باپ پردیس سے آتا ہے، بیٹیاں چولہے جلا دیا کرتی ہیں، میرا باپ ہے ٹھنڈا کھانا نہیں کھلانا ہے، میرا باپ ہے ٹھنڈی روٹی نہیں کھلانا ہے۔ یہ بیٹیوں کے رشتے باپ سے ہوتے ہیں، خدا کا واسطہ کبھی بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھنا، بیٹیوں کو کمتر نہ سمجھنا، جو قربانیاں بیٹیاں دے جاتی ہیں وہ کبھی بیٹے نہیں دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، داہیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی میرے پیر دباتی ہے، اتنا پیار مجھ سے کرتی تھی، آقا میرے سینے میں پیار جاگنے لگا، اتنا پیار جاگا کہ میں اس سے محبت کرنے لگ گیا۔ اب آقا کبھی بیٹی کو کندھے پہ بٹھاتا، کبھی سینے سے لگاتا۔ ایک دن بیٹی کہنے لگی ابا مجھے کبھی میلے لے کے جا، کبھی بازار دکھا، کہتے یا رسول اللہ میری بیٹی کے اصرار تھے، اللہ اکبر، کہتے ایک دن مارکیٹ میں تھا، بازار میں تھا، کسی نے کہا داہیہ کہا جی، کہا ٹھہر تو صحیح، کتنا بڑا چالاک ہے تو، اپنی بیٹی کو بچا کے ہماری بیٹیاں قتل کر کے کتنے سکون سے جی رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں جب حضور اتنا تانا دیا نا میں برداشت نہ کر سکا، گھر آیا، شام کا انتظار کرنے لگا، جب رات آئی نا میری بیٹی اپنی ماں کے آنچل تلے سوئی تھی، میں نے رات کو اٹھ کے آہستہ سے آنچل اٹھایا، جیسی ماں کی گود سے بیٹی کو ہٹایا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، یا رسول اللہ میں نے اسے بولنے نہ دیا، اسی حالت میں بستی کے باہر لایا۔ بچی کہنے لگی ابا کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا بیٹی دعوت میں جانا ہے۔ بچی ساتھ چل رہی ہے، یا رسول اللہ میں ننگے پیر تک پتھر پیر میں لگا، خون بہنے لگا۔ بیٹی نے کہا بابا تیرے پیر سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا بابا جس روٹی کے لیے باپ کے پیر کا خون بہانا پڑے ہمیں وہ روٹی نہیں چاہیے، بابا لوٹ چلو۔ کہا لیکن آقا میرے سر پہ جنون سوار تھا، میں نہیں پلٹا، آگے بڑھا، جنگل آ گیا، سورج نکل آیا، ریتیلی وادی تھی، میں نے مٹی ہٹائی۔ بیٹی کہنے لگی ابا کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹی کھیلنا ہے۔ میری بیٹی بھی ساتھ لگ گئی، وہ مٹی ہٹاتی جاتی، میں بھی مٹی ہٹاتا۔ کہتے یا رسول اللہ آج بھی وہ قیامت بھرے اس کے لمحے یاد آتے ہیں۔ کون سے داہیہ؟ کہا آقا جب ماتھے پہ پسینہ آیا اپنے دوپٹے سے اس نے میرا پسینہ صاف کیا۔ یا رسول اللہ بیٹی نہیں جانتی تھی یہ کھلونا نہیں ہے، میری موت کا کڑا کھٹ رہا ہے۔ بیٹی کو خیال تک نہ تھا مجھے اسی میں دفن کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ گڈھا کھد کے تیار ہوا، میں نے بچی کو قریب بلایا، بچی آ کے میرے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اب آپ کیا کرے گا؟ کہ میں نے بیٹی کو دھکا دیا، بیٹی گڈھے کے اندر گئی۔ کہتے بیٹی مجھے دیکھ کے مسکراتی رہی، وہ سوچ رہی تھی یہ کھیل رہا ہے، لیکن یا رسول اللہ میں کھیل نہیں رہا تھا، میں نے مٹی ڈالنا شروع کی۔ بیٹی مسکراتی رہی، یا رسول اللہ مٹی پڑتے پڑتے سینے تک آ جاتی ہے۔ اتنا جملہ کہا داغیہ قلبی کی زبان کانپ جاتی ہے، ہونٹ بند ہو جاتے ہیں۔ آقا کہتے داغیہ پھر کیا کیا؟ کہتے آقا ہمت نہیں ہو رہی ہے، کیسے بتاؤں؟ کہتے بتا نا پھر کیا کیا؟ کہتے آقا جب سینے تک مٹی آ گئی بچی کا دم گھٹنے لگا، کہتی ہے ابا اب بس ہاتھ روک لے، مٹی نہ ڈال، اب سانس نہیں آ رہا ہے، دم گھٹنے لگا ہے۔ آقا جب بچی نے اتنا کہا میں نے ہاتھ نہیں روکے، بچی کے مٹی گلے تک آ گئی۔ بچی کو یہ لگا کہ میں اس کو بچاؤں گا نہیں، ہاتھ نہیں روکوں گا۔ اس نے کہا اچھا ایک بات بتا بابا، مجھے مارنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے؟ بچی نے کہا تھا اے میرے باپ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، بس اتنا بتا دے ابا مجھے قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیا تجھے میری صورت اچھی نہیں لگی، یا میری عادت اچھی نہیں لگی، یا تجھے لگتا میں تجھ پہ بوجھ بن جاؤں گی؟ اے میرے باپ تجھے لگتا میں کھلونے مانگوں گی؟ اگر تجھے یہ لگتا ہے میں تیرے اوپر بوجھ بنوں گی تو میرے باپ تیری بیٹی وعدہ کرتی ہے یہاں سے نکال لے، مجھے موت نہ دے، مجھے نکال کے چھوڑ دے، میں کسی غریب کے چھپر میں گزارا کر لوں گی، کبھی تیرے سامنے نہیں آؤں گی۔ اے میرے باپ اگر تجھے میری صورت اچھی نہیں لگی تو میرے باپ مجھے نکال دے، کبھی تیری نظروں کے سامنے نہیں آؤں گی۔ اے میرے باپ اگر تجھے لگتا ہے میں تجھ سے روٹی کا سوال کروں گی، ساری زندگی فاقے سے کاٹ دوں گی لیکن روٹی نہیں مانگوں گی، اے میرے باپ مجھے نکال لے۔ جب
بولتے ہیں میں نے نبی کو کہا، اس نے کہا تھا باپ اگر قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا بتا تیری بیٹی کا قصور کیا ہے، میری خطا کیا ہے؟ کہتے آقا اس نے اتنے جملے کہے، میں نے مٹی ڈالنا شروع کی، بچی نے ہاتھ اٹھا دیے، آسمان کی طرف نگاہیں تھی، ہونٹ ہلنے لگے، میں سوچنے لگا یہ کیا کہہ رہی ہے، کہیں بددعا تو نہیں کر رہی ہے؟ کہتے میں نے کان قریب کیے تو وہ کہہ رہی تھی اے میرے مالک بتا تو سکی، ہم نے سنا کہ کوئی طرح محبوب آئے گا، وہ آئے گا تو بیٹیوں کو زندگی ملے گی، اے میرے پروردگار اگر بیٹیوں کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے تو زندگی کیوں دے رہا ہے، اور اگر زندگی دے رہا ہے تو بتا بچانے والا کب آئے گا؟ آقا کہتے ہیں اسی بچے کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے 12ویں تاریخ کو عبداللہ کے آنگن میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ محمد رسول اللہ کا اعلان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پیارے کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، سرزمین سیل پور، نعرہ تکبیر۔ پھر تاریخ پڑھی، حضور آئے، میری بیٹی اگر کوئی کتا تجھے گاڑی کا لالچ دے، سونے کا لالچ دے، لات مار دے، کہتے نہ تو اتنا نہیں دے سکتا جتنا ہمیں ہمارے نبی نے دیا، اتنا نہیں دے سکتا کوئی بھی جتنا ہمیں ہمارے نبی نے دیا۔ حضور نے 40 سال 25 سال کی عمر میں میرے نبی نے بیوہ سے نکلے اور 25 سال اور سے کتنے 25 سال ایک بیوہ کے ساتھ گزارے، اور نکاح کر کے میرے حضور نے بتایا تھا لوگوں بیوائیں چتا پہ جلنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بیواؤں کو بھی جینے کا حق ہوتا ہے، اور ایسا قسم خدا کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آپ ساتھ 25 سال حضور کے ساتھ گزارے، 40 سال میں نجب اعلان کی، اور حضور کانپتے ہوئے گھر آئے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا کیا ہوا؟ آپ نے کہا زمین ہونی خدیجہ جلدی چادر اڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کس بات کا؟ کہا میں نے آج وہ دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت خدیجہ کے جملے کیا تھے؟ حضرت خدیجہ نے کہا تھا میرے محبوب آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ یتیموں کا سہارا ہیں، بیواؤں کا آسرا۔ حضور آپ جن کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا ان کے گھر آپ وہ چولہے چلاتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ پتا چلا جو یتیموں کے سہارے ہوتے کبھی انہیں کچھ نہیں ہوتا، جو غریبوں کے سہارے ہوتے ہیں انہیں کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی تم نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا؟ کبھی کسی غریب کو چادر اڑائی؟ تماشے بناتے۔ ایک دن اخبار دیکھا میں نے، یہاں پہ 300 جوڑوں کے نکاح ہوئے، اخبار دیکھا تو سمجھے دولہے لائن میں بیٹھے تھے، لیکن دولہا کوئی نہیں لگ رہا تھا، سارے جنازے لگ رہے تھے، سارے کیا لگ رہے تھے؟ بولو، جنازے لگ رہے تھے۔ اس کی وجہ بتاؤ۔ ایک طرف جب بندہ دولہا بنا اور ایک طرف جب بندہ بھیا مسئلہ، ان دو وقتوں آپ نے 300 دولہا کرسیوں پہ بٹھائے، پھر فوٹو لیے، غیرت سے سب کی نظریں جھکی، سب کی نظریں جھکی تھی، اور احساس تھا دل میں، احساس یہ تھا کہ کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو آج ان امیروں کے شوق کا تماشا نہ بنتا، ان کے شوق کا تماشا نہ بنتے، ان کی شہرت کا سبب نہ بنتے۔ ایک آج کے امیر ہے جو دیتے تو ذلیل کرتے، ایک کل کے امیر تاریخ پڑھ، نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ،
آپ نے اپنے بھانجے حضرت اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے کو بلایا، میں یہ لے فلاں گھر میں چلا جا، اتنا قریب رہتا ہے کہ اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، کہ یہ لے جا کے اس کے ہاتھ میں مت دینا، رکھ دینا، نام بھی مت بتانا۔ گئے، رکھ کے آ کے کہنے لگے خالہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کیا؟ یہ بتاؤ نام کیوں منع کیا؟ فرمانے لگے بیٹے تم نہیں جانتے اگر کوئی بندہ کسی پہ احسان کر دے تو کل اگر کوئی اپنی محسن کی گلیوں سے گزرے تو نظریں جھکا کے گزرتا ہے، کیونکہ منہ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی ہے کہ اگر تو نام بتا دیتا تو کل اگر وہ خدیجہ کی گلی سے عائشہ کی گلی سے گزرتا تو نظر جھکا کے گزرتا۔ کہنے لگے یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن آپ نے ہاتھ میں کیوں نہیں دینے دیا، نیچے کیوں رکھوایا؟ فرمانے لگی بیٹے نہیں جانتے ہمیشہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے۔ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لینے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا۔ ام المومنین کہتی ہے اگر تم جا کے دیتے تو اس کا ہاتھ نیچے ہو جاتا، تمہارا ہاتھ اوپر ہو جاتا، اور عائشہ یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا ہاتھ نیچے ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عائشہ یہ نہیں چاہتی میرا ہاتھ کبھی نیچے ہو، میری وجہ سے کسی کا ہاتھ نیچے ہو۔ اب ذرا بتا جو چادر ڈال کے کسی کو ذلیل کرتے ہیں وہ کون سا منہ حضور کو دکھائیں گے؟ جو جہیز کے نام پہ کسی کو ذلیل کرتے ہیں وہ کون سا نام حضور کو دکھائیں گے؟ جو سہرے کے نام پہ کسی کی عزتیں اچھالتے ہیں وہ کون سا چہرہ حضور کو دکھائیں گے؟ اور تم سے بھی گزارش ہے کسی کتے کے دروازے پہ مت جانا، یہ دیں گے تو ذلیل کریں گے، اگر جانا ہو تو اس کی چوکھٹ پہ جانا جس کے دینے کا عالم یہ ہے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس۔ 40 سال گزارے، 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ، مگر سنیں میری بہن بیٹیاں بھی اب ذمہ داری کے ساتھ کی بات کرنے لگا، بہت غور سے سنیے۔ 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے، کتنے اسلام کی خوبصورتی دیکھیں۔ بچوں تم بھی سنو، تمہیں کام دے گی، میری بیٹیاں خاص کر کے سنیں، کتنے سال؟ لیکن حضور فرماتے ہیں خدیجہ کے ساتھ 25 سال گزارے لیکن کبھی کنجی نہیں بجانی، 25 سال کبھی کہتے ہیں دروازہ نہیں کھٹکھٹانا پڑا، کہتے میں جب آتا تھا نا تو میرے پہنچتے ہی خدیجہ دروازہ کھول دیتی تھی۔ کہتے میں دوپہر میں بھی آیا، شام میں بھی آیا، صبح میں بھی آیا، رات کو بھی آیا، آدھی رات کو بھی آیا، 4 بجے 5 بجے، حضور کہتے تبلیغ کے بعد کبھی بھی پلٹا، کہتے خدیجہ کو کبھی آواز ہی نہیں دینا پڑی، یعنی کہ بتانا چاہتے جب تک آ نہیں جاتا تھا میری خدیجہ سوتی نہیں تھی، خدیجہ سوتی نہیں تھی۔ اور آج مسئلہ کیا ہے؟ جاؤ کچن میں رکھی ہے لے کے کھانا، گرم کہ ٹائم سے آتے تو ملتی ہے، جیسی رکھی ویسی کھانے۔ اب یہ بیچارہ بیوی تھوڑی لایا تھا، پہلے ہی بیوی لایا۔ بیوی وہ ہوتی ہے جو قرآن و سنت والی ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں شوہر کیا ہے۔ مسئلہ ایک اور بھی ہے، بھائی کیوں اٹھے گے؟ تم ہی بتاؤ کیوں اٹھے 11 بجے تمہارے لیے؟ تم نے کوئی اسے گھر میں لا کے احسان تھوڑی کیا، اس کے باپ نے 10 لاکھ میں داماد خریدا تھا۔ اب نہیں اٹھے گی وہ، بہت اچھا بیٹا، بہت اچھا۔ اس کے ابا نے داماد نہیں گدھا خریدا ہے، جب جب گاڑی اٹکے گی یہی کھینچے گا۔
لیے کہ تیرے باپ نے جیب لمبی کر کے 10 لاکھ لیے، وہ موج میں کھا لیا، تو اس کے باپ نے کتھا خرید کے دیا، ہاں تو دیندار لائیں گے، اسے خدای شور کیا تو اٹھا کے کریں گے، چلوے لے لے، آج کی بیوی دیکھ خدیجہ کبریٰ کے ساتھ حضور آئے، سنیں حضور آئے، جیسی حضور آئے نا حضرت خدیجہ کبریٰ نے دروازہ کھولا، آقا فرماتے ہیں خدیجہ محمد میں کبھی کھانستا بھی نہیں، تجھے کیسے پتا چل جا میں آ گیا؟ اب آپ کا جواب سنا، کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو دروازہ ہے، آپ پہلے والی چوک میں ہوتے ہیں نا تو آپ وہاں ہوتے ہیں، آپ کی خوشبو میری ناک میں آپ سے پہلے آ جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ تک کیا کہتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے کہ کوچے بسا دیے، کہتے آپ ہوتے خوشبو یہاں ہوتی ہے، کہتے میں آیا نا ماتھے سے خون، کپڑوں پہ خون، حضرت خدیجہ نے ہاتھ پکڑا، اللہ اکبر، کہتی میرے سرتاج لگتا ہے قوم نے پھر پتھر مارے ہیں، یہ کہہ کے لائی اللہ اکبر، بٹھایا حضور کو، آقا کہ اب جملے سننا میرے سرکار کے، فرماتے خدیجہ بیٹھی نا تو ایک پیر سیدھا تھا، ایک پیر سمٹا ہوا تھا، جو پیر سمٹا تھا خدیجہ نے وہ پیر اٹھایا، اٹھانے کے بعد خدیجہ نے اس کے نیچے سے پیالہ نکالا، نکالنے کے بعد